امجد علی خان صاحب، جس طرح سے آپ نے بھٹی صاحب کی گفتگو سنی، علی امین گنڈا پور بھی بار بار مذاکرات کی بات کرتے رہے ہیں، اب سے نہیں بہت پہلے سے ہی. تو کیا لگ رہا ہے، کیا مذاکرات کریں گے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے جو باقی رہنما ہیں وہ بھی اس پیج پر آ جائیں گے؟ شائستہ، ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو مذاکرات کی جب پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب جب بات کرتے ہیں تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے، وہ پاکستان کے لیے کہتے ہیں. وہ کیوں کہتے ہیں کہ جیسے آج آپ کے معیشت کے مسائل ہیں، آج آپ کے صوبوں کے اندر لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے، بلوچستان ہے، کے پی ہے، آپ کے باقی اضلاع کے اندر جیسے سندھ کے اندر آج پانی کے مسائل ہیں، تو ہم تو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. ہم کو ذات کے لیے کوئی این آر او نہیں مانگ رہے. این آر او مانگنا ہوتا تو آج ہم حکومت میں ہوتے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اگر آگے بڑھنا ہے تو ہم ایسی سچویشن پیدا کریں، ایسی پولیٹیکل انوائرمنٹ پیدا کریں. لا اینڈ آرڈر بہتر کرنا ہے تو ہمیں رول آف لا کے اوپر عمل کرنا ہوگا، تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم اس لیے مذاکرات کی بات کرتے ہیں. اور اگر ہم جدوجہد کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل جدوجہد کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے. اگر اس کو سپیس نہیں دی جا رہی تو اس میں بھی اس نے اپنی جدوجہد کرنی ہے. اگر یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ جدوجہد کریں، ہم تو جدوجہد کر رہے ہیں. آج آپ دیکھیں پاکستان کے طول و عرض میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ کورٹس میں ہیں، وہ جیلوں میں پڑے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ عمران خان صاحب آج جیل کے اندر موجود ہیں، اور بی بی صاحبہ بشرا بی بی صاحبہ بیٹھی ہیں جیل کے اندر. جیل کے اندر وہ مشکلات کو فیس کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے آج تک اپنی ذات کے لیے ایک چیز بھی نہیں کی. انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے اور ہمیں پاکستان کی سلامتی عزیز ہے. کیونکہ پاکستان کو اگر ہم نے آج دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ، آپ امریکہ کو دیکھ لیں، آپ کے وہاں پہ رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ آپ کی معاشی جو آپ معاملات دیکھ لیں، اسرائیل جو ہے فلسطین کے اوپر جس طرح، اور پھر وہ اپنا جو ہے وہ بیس بڑھا رہا ہے، اپنی جنگ کا بیس بڑھا رہا ہے، اور مختلف خطوں کے اندر جو ہے وہ آگ کی تپش محسوس کی جا رہی ہے. ان حالات میں اگر پولیٹیکل پاکستان کے اندر استحکام نہیں آئے گا تو آپ کس طرح فیصلے کریں گے؟ کیا آپ ایک ون سائیڈڈ فیصلے کر کے جہاں پہ پہلے ہی قوم جو ہے یعنی ون سائیڈڈ فیصلے نہیں ہونے چاہیے، پھر آپ اس کو مزید مشکل میں ڈالیں گے؟ ٹھیک ہے افطان اللہ صاحب، جس طرح سے بھٹی صاحب نے ایک فارمولا دیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور اسٹیبلشمنٹ سارے ایک ساتھ بیٹھیں، یہ مذاکرات ہونے چاہیے. آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے، یا حکومت اس میں واقعی میں کوئی کردار ادا کرنا بھی چاہتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اگر ہمارے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے تو بہت دفعہ ان کو آفر کی ہے بات چیت کرنے کی، لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ چارٹر ڈیموکریسی جو ہے وہ ہے کیا ہی اس لیے تھا تاکہ جو ہے وہ ملک کے اندر جمہوری ادارے جو ہیں وہ مستحکم ہوں، اور ان کے اور یہ مستحکم ہوئے بھی 2008 اور 2013 سے 2018 تک جو ہے معاملات بہت بہتر ہے. یہ تو عمران خان صاحب کا تو سارا سیاست ہی بنیادی طور پہ ارد گرد گھومتی تھی کہ انہوں نے آگے اس چیز کو جو ڈیموکریٹک گین تھا اس کو واپس کرنا تھا، وہی انہوں نے آگے کیا. اب ان کے لوگ ایک دم سے جو ہے وہ آئین اور جمہوریت اور قانون اور اس کی بات کرتے ہیں تو چلے ٹھیک ہے بھائی. بات یہ ہے کہ کیا آپ بار بار یہ کہنا کہ ہمیں ملاقاتیں کرا دیں این آر او نہیں ہے؟ آپ کے لیڈر یہی کہتے تھے کہ کیا یہ مانگنا کہ مجھے جیل میں یہ دے دو وہ دے دو یہ این آر او نہیں ہے، یا میرے کیس ختم کر دو یہ این آر او نہیں ہے؟ یہ آپ کے لیڈر کہتے تھے، میں نہیں کہہ رہا. اور مجھے آپ بتا دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت میں آپ ہمیں، مطلب ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ملک جو ہے وہ اگر اس مشکل سے نکلے تو ایک بات چیت کے تھرو اور ایک کنسنسس کے تھرو معاملات آگے لے کے جائے جائیں. لیکن عمران خان صاحب کے اوپر تو کون ٹرسٹ کرے گا؟ آپ مجھے بتا دینا کہ وہ تو صبح دوپہر شام میں بھی ان کے معاملات چینج ہو جاتے ہیں، صبح کچھ ہوتے ہیں، دوپہر کچھ ہوتے ہیں، شام کو کچھ اور ہو جاتے ہیں. تو یہ تو افطان اللہ صاحب جی یہ فرما دیجئے، وزیر اعظم صاحب نے 2 دن پہلے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا تھا، وہ کس حوالے سے تھا؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ پی ڈی ایم میں رہے اور پی ڈی ایم کے صدر بھی تھے، اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. تو وہ ہماری جو ہے وہ ظاہر خواہش ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے ساتھ الائنس میں حکومت کے رکھیں.
یا وہ ان کو ہم اپنے ساتھ الائن رکھیں، اس سلسلے میں جو ہے وہ کاوش ہماری جاری رہتی ہے. لیکن وہ تو اپوزیشن کا ایک الائنس بنانے جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے، ان کی اپنی سوچ اور اپنی کاوش ہے، ہم تو اپنی اینڈ کے اوپر ہی کوشش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. امجد علی خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.